أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. تحویل قبلہ کا مسئلہ چل رہا ہے. نبی علیہ السلام کی چاہت مدینۃ المنورہ ہجرت کے بعد اللہ نے جب حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، 16-17 ماہ اس حال میں بیت المقدس کی طرف قبلہ بنا کر نماز پڑھی. حضرت نبی علیہ السلام کی اس دوران ہمیشہ چاہت اور تڑپ تھی کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آ جائے، اور اللہ نے آپ کی چاہت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قبلہ اول کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا اور فرما دیا کہ اب یہ قطعی اور آخری حکم ہے، آخری فیصلہ ہے. قیامت تک آنے والی قوم کے لیے لوگوں کے لیے یہی قبلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں، چونکہ اس پر یہود و نصارہ اور مشرکین کے بڑے اعتراضات کے بوچھار ہو رہے تھے. اس وقت شور و شغب کا ایک عالم تھا. یہود و نصارہ کا اعتراض کرنا، حسد اور بغض رکھنا، یہ ان کی صفت تھی کہ ایمان والوں سے یہ، رسول اللہ سے یہ، صحابہ سے یہ، مسلمانوں سے یہ اسی طرح کا کینہ رکھتے تھے، اور ہر بات پر ان کے اعتراض کرنا یہ یہود و نصارہ کی عادت ثانیہ تھی. اللہ خود فرما رہے ہیں، ان سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں کہ ان کی حالت پہ ان کو چھوڑو، یہ کبھی اعتراضات کے دروازے ان کے بند نہیں ہوں گے، اور تم ان کے اعتراضات کو دیکھو گے تو ان کے فضول بکواس میں پڑو گے، ان کے فضول اعتراضات کے جوابات دیتے دیتے اپنی آخرت کی منزل کو بھول جاؤ گے، اس سے ہٹ جاؤ گے. اسی لیے ان کو ان کی حالت پہ رہنے دو، اور ان کی خبر تو ان قریب میں لینے والا ہوں. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے اور وہ اس کی طرف رخ کرتی ہے. تو ایمان والوں کو چاہیے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں، بھلائیوں میں، خیر میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، آگے بڑھتے چلے جائیں. مطلب ہے کہ اس آیت کا یہود و نصارہ اور مشرکین تحویل قبلہ کے حکم کے بعد ان کے اندر ایک شور و شغب کا ماحول تھا. بہت سارے اعتراضات ان کے ہو رہے تھے. یہود یہ کہہ رہے تھے جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا کہ لو اب ان کے نبی ہمارے دین کی طرف نعوذ باللہ آ رہے ہیں، اور جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا کعبۃ اللہ کا تو مشرکین پھر اس پر اعتراض کرنے لگ گئے کہ کیا پہلے سے ان کو معلوم نہیں تھا یہ قبلہ تھا؟ اب ان کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ یہی ان کا قبلہ اصل ہے.
ہمارے قبلے کو یہ اب پہچانے. اور یہود یہ کہتے تھے کہ یہ کینہ اور حسد کی وجہ سے ہمارے قبلے سے یہ رخ پھیر لیے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر قوم کا یہ ایک قبلہ ہے اور کوئی کسی کے قبلے کو تسلیم نہیں کرتا. اسی لیے ایمان والوں سے اللہ فرما رہے کہ ان کے اعتراضات کو چھوڑو. یہ اعتراضات کرنا کبھی زندگی میں چھوڑیں گے نہیں. یہ ان کی فضول اور بیہودہ گوئی کو درکنار کرو. ایسی فضول اور بیہودہ گوئی کا جواب دینا بھی بیکار ہے. جب یہ تسلیم نہیں کریں گے, ان سے فضول کے اعتراضات کو ان کے سننا کیوں اور اپنے اصل مقصد کو چھوڑنا کیوں؟ تو ایمان والوں سے اللہ پاک حکم فرماتے ہیں کہ ان کی طرف آپ توجہ نہ کریں. آپ اپنے قبلے کو برحق مانتے ہوئے اس کے طرف اپنا رخ کریں اور اپنی منزل کے طرف آپ آگے بڑھتے رہیں. کیوں کہ فضول گوئی اور فضول بحث اور بکواس یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے, بلکہ سابقون الی الخیرات, مسابقات الی الخیرات یعنی بھلائی کے طرف دوڑتے رہنا, اپنے قدم کو آگے بڑھاتے رہنا, یہ ایمان والے کی شان ہے. اگر فضول گوئی اور فضول بحث میں پڑھ کر اور بھلائی کے طرف قدم بڑھانے کو چھوڑتا ہے تو گویا یہ اس کی آخرت سے غفلت کا سبب ہے, جو ایک ایمان والے کی شان نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اعتراض کرنے کو رہنے دیجئے, یہ کرتے رہیں. آپ جتنا بھی حقانیت کے ساتھ میں ان کو بتلائیں گے, یہ کبھی تسلیم اپنے آپ کے قبلے کو کرنے والے نہیں ہیں. جو اللہ کے طرف سے حق ہے وہی قبلہ برحق ہے. آپ اپنے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھیے, ان کی اتباع کیجیے, اللہ کے احکامات کی اتباع کیجیے, اور فرمایا کہ معترضین کو ان کے حال پر رہنے دیجیے. اعتراض کرنے والے کبھی اعتراض سے باز نہیں آئیں گے. آج ہم ایمان والوں کے اندر یہ صفت کوٹ کوٹ کر بھری ہے. ہر کام پہ اعتراض, دین زیادہ کرو تو اعتراض, دنیا کرو تو اعتراض, دنیا نہ کرو تو اعتراض, دین نہ کرو تو اعتراض. دین زیادہ کیا, دین کی طرف توجہ دیا, دین کے لیے محنت کیا تو کہیں گے بڑا ریاکار ہے یہ. دین چھوڑ دیا کہ بے دین ہی ہے. دنیا کی طرف توجہ دیا کہیں کہ دنیا کا حریص لالچی ہو گیا. دنیا چھوڑ دیا کہیں گے نکما میرا بیٹا, یہ نہیں کیا بھی کر سکتا نہیں. اسی لیے نہ ان کے سامنے اپنے دکھ دردوں کو سناؤ, نہ دین اور اعمال کرنے میں ان کی پرواہ کرو کہ یہ کیا کہیں گے. کسی نے ایک اچھی بات کہی ہے کہ لوگوں سے اپنے دکھ کو نہ سناؤ, کیونکہ یہ سنیں گے رو رو کر اور بولیں گے دوسروں سے ہنس ہنس کر. دکھ تو بس سناؤ اللہ سے جو ہمارے معاملات کا حل کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معترضین ہر زمانے میں ہر دور میں آئیں گے. تو ایمان والے کا اس وقت کام کیا ہونا چاہیے؟ ان کے اعتراضات کو پیچھے ڈھکیلے, اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتا چلا جائے. فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ, اللہ کہتے ہیں کہ جہاں فضول گوئی میں پڑھ کر اور سابقات الی الخیرات, مسابقات الی الخیرات سے غفلت برتا, پھر سمجھ لو اس نے آخرت سے ہی غفلت برت لی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ لا کر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نیکیوں میں اور آخرت کی فکر میں اپنے وقت کو بچانے کی فکر میں لگو. فضول گوئی اور بیہودہ گوئی میں رکھ کر اپنے وقت کو ضائع نہ کرو, جو بہت قیمتی وقت ہے, بہت ہی زیادہ قیمتی وقت ہے. اور فرمایا جب نیکیوں کا کام آ جائے, عمل آ جائے, تو فاستبقوا الی الخیرات, آگے بڑھ کر کرو. کیا پتا کہ وہ وقت گزر جائے اور تم اس نیکی سے محروم رہ جاؤ, کوئی دوسرا کے ہاتھ لگ جائے اور اللہ دوسرے کسی کو موقع دے دے. اسی لیے ایمان والا کبھی نیکیوں کو حاصل کرنے میں پیچھے نہیں رہتا. اور ایمان والے کی یہ شان ہے کہ فضول اعتراضات پر بھی نہیں پڑتا. جس کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے تو پھر وہ اعتراضات پہ اعتراضات, اعتراضات پہ اعتراضات, اس کے لیے دروازے کھلے رہتے, اس کا کام ہی وہی ہوتا ہے. یہ نکما لوگوں کی پہچان ہے, نکما لوگوں کی پہچان ہے.
اور تمہارے دکھ اور درد کے ٹائم پہ وقت پر یہ کام بھی نہیں آئیں گے، یاد رکھنا، اور تم اپنے قدم بھی بڑھاؤ گے، یہ اس کی سراہنا بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہماری سماج اور سوسائٹی کی گند ہے جو یہود و نصارہ کی صفت ہے۔ اس لیے حسد، کینہ، اعتراضات، یہ سب سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کے کسی چیز کا جواب نہ دو، ان کو درکنار کرو، مارو ان کو ٹھوکرے۔ فاستبقوا الی الخیرات، آگے بڑھو اپنی بھلائی میں اور اپنی منزل میں آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر یہ اس جملے سے اللہ تعالیٰ آخرت کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ دیکھو تمہارے سامنے آخرت آنے والا ہے، تمہارے سامنے تم سب کو اللہ تعالیٰ، تم جہاں کہیں بھی ہو، کوئی مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں ہے، کوئی شمال میں ہے، کوئی جنوب میں ہے، کوئی دنیا کے کسی کونے میں ہے، کوئی گاؤں میں ہے، شہر میں ہے، سب کو ایک دن اکٹھا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا۔ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ دیں گے اور بدیوں کی سزا دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں تم اس چیز کو سامنے رکھو کہ تمہیں میرے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، اسی لیے محض فضول گوئی اور اعتراضات کے دروازے کھول کر اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، اپنی منزل کی طرف رخ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھنے والے۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام وانہ للحق من ربک وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اور اللہ فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی نکلو تو تمہارا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور یہی قبلہ برحق ہے تمہارے رب کے طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے تمہاری کرتوتوں سے۔ یہ جملہ فولی وجہ کا وحیث خرجتا ومن حیث خرجتا، یہ بار بار تکرار کے ساتھ قرآن نے اس کو بار بار ذکر کیا ہے۔ فولی وجہ 3 مرتبہ اس رکوع کے اندر آ گیا، وحیث ما کنتم 2 مرتبہ اس لفظ کا تکرار ہوا ہے۔ یہ بار بار تکرار کیوں ہو رہا ہے؟ تکرار اس لیے ہو رہا ہے کہ تحویل قبلہ کا جب حکم نازل ہوا، اس سے یہود و نصارہ اور مشرکین میں تو ایک کھلبلی اور شور و شغب تھی، مسلمانوں کے لیے بھی عبادت کے لیے ایک عظیم انقلاب تھا۔ تو بار بار اگر قرآن اس کا تذکرہ نہ کرتا اور اس کو نہ دہراتا تو تسکین قلب نہیں ہوتا۔ تو ایمان والوں کے سکون قلب اور اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ان لفظوں کو لایا کہ تمہارا قبلہ یہی ہے، تم سفر میں ہو، تم حضر میں ہو، تم مکہ میں ہو، تم مدینے میں ہو، تم مشرق میں ہو، تم مغرب میں ہو، تم شمال میں ہو، تم جنوب میں ہو، جہاں کہیں ہو، تو تمہارا قبلہ یہی ہونا چاہیے۔ اور یہی اس بات کی طرف بھی سے اشارہ ہے کہ یہی قبلہ آخر ہے اور قطعی ہے، اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم کوئی نہیں آئے گا، اور یہی برحق ہے، اور اس کو برحق مان کر ہی تم چلو۔ کسی کے اعتراضات پر، یہود و نصارہ کے اور مشرکین کے اعتراضات پر نہ دھیان دو۔ ومن حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں کہیں بھی تم نکلو تو تمہارا چہرہ مسجد حرام کے طرف، کعبۃ اللہ کے طرف ہونی چاہیے۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور تم جدھر بھی ہو تو تمہارا چہرہ اسی کے طرف ہونا چاہیے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ ان کو کوئی جھگڑنے کا موقع نہ دو، یہ یہود و نصارہ کو اب تم پر کوئی حجت قائم کرنے کا موقع ہی نہ دو۔ یہ کبھی تسلیم ہی نہیں کر سکتے حقانیت کو، یہ ان کی عادت ہے ہر چیز پہ اعتراض کرنا۔ چونکہ یہود و نصارہ نے اس وقت اعتراض کیا تھا جب کعبۃ اللہ کی قبلہ بنانے کا حکم اللہ نے قطعی فیصلہ سنایا، حکم دیا، تو انہوں نے کہا کہ حسد اور بغض کی وجہ سے انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ ماننے سے چھوڑ دیا اور کعبۃ اللہ کی طرف ہو گئے، اور مشرکین نے بھی اعتراض کیا تھا۔ تو اللہ فرماتے الا الذین ظلموا منہم، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو، ان میں سے اللہ تعالیٰ جو ظالم ہیں وہ ان کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، تو تم ان سے مت ڈرو، واخشونی، صرف مجھی سے ڈرو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خشیت، خوف جس کے اندر آ گئی تو اس کا ٹھکانہ صرف جنت ہے۔ انسان جہاں کہیں بھی رہے
اور حق بات کا معاملہ آ جائے، انصاف اور عدل کا معاملہ آ جائے، سامنے جتنا بڑا ظالم اور جابر وقت کا حاکم ہو، بادشاہ ہو، لیڈر ہو، برجستہ اپنی زبان کو حق گوئی کے لیے کھولتا ہے اور نڈر ہو کر اللہ کا ڈر رکھ کر کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں، اگر مر جاتا ہے تو شہید کہلائے گا اور سیدھا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، سورہ نازیات اما پارہ کے اندر ایک آیت، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص خواہشات نفسانی سے اس لیے رک جاتا ہے گناہوں سے کہ اس کو اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، اس ڈر نے جس کو، اللہ کا ڈر نے جس کو گناہوں سے روک دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایک مسئلہ چلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، ایک واقعہ ہو گیا، ایک شوہر بیوی کے اندر جھگڑا ہو گیا، تو بہرحال دونوں میں تھوڑی سی مخالفت ہو گئی، اختلافات ہو گئے۔ اس کے بعد شوہر جب بیوی کے قریب آیا تو وہ اس کو یوں دھکا دی، یہ کہتے ہوئے کہ ہٹ جہنمی، یہ لفظ نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ امت کے ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے وارثین انبیاء کو ایسے فیصلوں کے لیے کہیں نہ کہیں رکھتا ہے۔ جب تک دنیا قائم ہے اللہ اہل علم کے ایسے طبقے کو باقی رکھے گا جن کے صدقے میں آج دنیا قائم ہے۔ تو شوہر غصے میں آ کر کہا کہ اگر میں جہنمی تجھے 3 طلاق۔ لو پھنس گیا معاملہ۔ اس نے کیا کہا؟ ہٹ جہنمی۔ شوہر نے طلاق دی، مگر وہ طلاق کیا ہے؟ کنڈیشنل ہے کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ تب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ جہنمی ہے یا جنتی؟ کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ معاملہ اہل علم کے پاس گیا۔ بہت بڑے عالم دین نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ واقعہ لمبا ہے، مختصراً اصل بات کو بتا دیتا ہوں۔ تو اہل علم کے پاس بڑے بڑے علماء، امام شافعی کا دور تو اہل علم چوٹی کے محدثین اور فقہا کا دور، وہ تو سب کترا گئے کہ بھائی فیصلہ تو یہاں پر یہ کرنا ہے کہ دیکھنا یہ جہنمی ہے یا نہیں۔ اگر جہنمی ہے تبھی 3 طلاق ہوگی، اگر جہنمی نہیں ہے تو گویا جنتی ہے، تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ سارے اہل علم اپنا ہاتھ اٹھا دیے کہ ہم فتویٰ نہیں دے سکتے اس طلاق پر، یہ طلاق پڑے گی یا نہ پڑے گی۔ مسئلہ امام شافعی کے پاس آیا تو امام شافعی نے کہا کہ ادھر آ۔ اس مرد کو بلایا، اس کے شوہر کو اکیلے میں، کہا ادھر آ، ایک بات بتا۔ کہا کبھی زندگی میں کوئی وقت ایسا آیا ہے کہ تو صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑا ہے، باقی کسی کا ڈر نہیں تجھے ستایا؟ کہا ہاں ایک وقت آیا ہے۔ کہا کیا وقت تھا وہ واقعہ کیا ہے؟ کہا میں ایک وقت، چونکہ بڑا مالدار تھا، کہا ایک وقت میں اپنے بیڈ روم میں تھا اور جو میرے گھر کی کام والی ہے وہ صفائی کے لیے آئی، تو میری نیت اس پر گئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جیسے ہی ہاتھ پکڑا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ بس میں نے فوراً چھوڑ دیا۔ جب اس نے کہا اللہ سے ڈر جا تو میرے اندر اللہ کا خوف اور ہیبت ایسا طاری ہوا، میں فوراً اس کو چھوڑ دیا۔ اور یہ کام میں نے صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑا ہے، کیونکہ میں تنہا تھا اور میں اس کا مالک تھا، وہ نوکرانی تھی میری۔ اگر میں اس سے بالجبر زنا کر لیتا تو کوئی میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ تنہائی کے اس وقت میں نے صرف اللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا یہ گناہ۔ امام شافعی نے کہا جا، تجھے طلاق، تیری بیوی کو تیری طلاق نہیں ہوئی، میں فتویٰ دے رہا ہوں۔ تو اب یہ بات ٹاک آف دی ٹاؤن ہو گئی پوری۔ کہا کہ بھائی اعتراضات شروع ہوئے کہ شافعی جنتی کا سرٹیفکیٹ کب سے دینے لگے؟
اب تک تو مسئلے میں حرام حلال کے سرٹیفکیٹ ہم دے رہے تھے، جائز ناجائز کا، تم جنتی جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ کب سے دینے لگے؟ تو امام شافعی نے برجستہ کہا کہ یہ سرٹیفکیٹ میں نہیں دے رہا ہوں، یہ سرٹیفکیٹ اللہ دے رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص خواہشات نفس سے اس لیے رک گیا کہ اسے اللہ کے خوف نے روک دیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف نے اس کو روک دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تاکید کے ساتھ کہتے بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اس نے اللہ کے خوف سے ہی چھوڑا تھا، یقیناً یہ جنتی ہے، تو طلاق نہیں پڑے گی۔ اتنا زبردست ایک بڑے فتنے کو اللہ تعالیٰ نے امام شافعی سے کیسے حل کرایا۔ تو اللہ کے خوف سے جب بندہ روتا ہے، اللہ کو وہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اللہ کے خوف سے جب بندہ زبان سے بات نکالتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی لاج بھی رکھتے ہیں۔ پھر وہ آدمی نڈر اور خوددار ہوتا ہے۔ انسان کو خوددار ہونے کے لیے خوف خدا کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک انسان خوف خدا کو دل میں نہیں بٹھائے گا، اللہ تو ہی ہے، اس وقت تک خوددار ہو نہیں سکتا، انسان خوددار ہو نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں صحیح خوف اور خشیت اپنی نصیب فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں ان یہود و نصارہ، ان مشرکین کا خوف چھوڑو، یہ کیا کہیں گے؟ وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اللہ نے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، تاکہ میں تم پر اپنا فضل اپنی نعمت کو مکمل کروں۔ ایک نعمت تو قبلہ، اور دوسری نعمت آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، فخر الرسل جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی بنا کر ہم جیسے نااہلوں کے لیے بھیجا اور ہم کو ان کا امتی بنایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا کتنا انعام ہے، کتنا فضل و کرم ہے۔ جو کچھ بھی ہے اور جتنا بھی رحم و کرم اس امت پر اللہ کے برس رہے ہیں، کسی امت پر اللہ نے نہیں برسائے، صرف کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اس امت کے لیے، ہم نے جسے اپنے ذہنوں سے بلا دیا ہے۔ اللہ ہمیں آقا کی سنت و شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہ راست پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو میری آیتوں کو تمہارے سامنے پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، ویزکیکم، تمہیں سنوار رہے ہیں، تمہارے اخلاق کو سنوار رہے ہیں، تمہارے ظاہر کو سنوار رہے ہیں، تمہارے باطن کو سنوار رہے ہیں، تمہیں حکمت کی باتیں سکھا رہے ہیں، ویعلمکم الکتاب، تمہیں کتاب کو سمجھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، حکمت کی بات، دانائی کی بات، دانشمندی کی باتیں سکھا رہے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو وہ چیزیں سکھا رہے ہیں جس کو تم نہیں جانتے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یاد کرنا، ذکر کرنا، ذکر کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، زبان اس کا ٹرانسلیٹر ہوتا ہے، ترجمانی کرتا ہے زبان اس کا۔ ذکر کا اصل تعلق انسان کے قلب سے ہوتا ہے، زبان اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ ذکر زبان کے ساتھ ساتھ جب تک قلب میں اس کا اثر انداز نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ ذکر بھی اتنا اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ ذکر زبانی ہی کیوں نہ ہو تب بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے یہی شکایت کی کہ دیکھو ہم تو ذکر کرتے ہیں مگر اس کی حلاوت ہمارے دل میں محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ اس آیت کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں ابو عثمان نے فرمایا کہ او شکر ادا کر، کم از کم اللہ نے تیرے جسم کی ایک عضو کو اپنی اطاعت میں لگا کر رکھا ہے، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی فضیلت ہے۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ دیکھو ذکر کی فضیلت کتنی ہے۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں یہ جان جاتا ہوں کہ اللہ ہمیں کب یاد کر دیں۔ تو کسی نے پوچھا وہ کیسے صاحب آپ جان جاتے ہو کہ اللہ ہمیں یاد کر رہے ہیں؟ کہا قرآن تو کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی ذکر کی کہ اللہ یاد کر رہے ہیں، اللہ ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر سے فرمایا کہ اس سے اطاعت الہی مراد ہے، اطاعت احکام خداوندی مراد ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اطاعت مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص احکام خداوندی کی اطاعت کرتا ہے، جو شخص احکام اطاعت، احکام، فرائض، واجبات، حلال، حرام، ان سب کا پابندی کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اگرچہ وہ نوافل میں کم ہے، نوافل نمازوں میں کم ہے، تہجد میں کم ہے، ذکر و تسبیح میں کم ہے، لیکن اس نے گویا اللہ کو یاد کیا، حقیقت میں وہ اللہ کو یاد کرنے والا بندہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کو بھلا دیا جس نے ذکر اور تسبیحات تو خوب کی، نوافل کا پابند خوب رہا، نوافل نمازوں کا پابند خوب رہا، لیکن حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی، فرائض اور واجبات کو چھوڑا، تو یہ شخص اس سے کم درجے کا ہے چاہے جتنا بھی ذکر کرے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو سب کچھ بھلا دیتا ہے، سب کچھ بھلا دیتا ہے، اور اللہ اس کا یاد کرتے ہیں، اور اللہ اس کی ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور آگے فرمایا میرا شکر ادا کرنا، ناشکری نہیں کرنا۔ دوسری جگہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزاری کرو گے تو نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو سمجھ لینا کہ میرا عذاب بہت دردناک اور سخت ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، ناشکری جیسی منحوس چیز سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ قرآنی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور احکامات الہی کے اطاعت اور اس کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔